چوتھا عنوان ہے امریکہ میں تصوف کا تاریخی تسلسل۔ مقالہ نگار ہیں مولانا منظر الاسلام اظہری۔ پچھلے 10 سالوں سے امریکہ میں قیام پذیر ہیں، دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ڈیوک یونیورسٹی سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور اس سے قبل الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے آپ نے تعلیم حاصل کی، جامعہ ازہر سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ میرا مقالہ نہ تو بہت ہی طویل ہے اور نہ بہت مختصر ہے، لیکن پھر بھی میں اپنا پورا مقالہ نہیں پڑھوں گا، مقالہ شائع ہو چکا ہے۔ میں ایک اقتباس پڑھتا ہوں، شروع کی تمہید پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر خلاصہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ روحانیت کا تصور تقریباً ہر قوم اور مذہب کے درمیان موجود ہے، مگر اسلام میں روحانیت کا تصور اس قدر اچھوتا اور خوبصورت ہے کہ جس سے انسان روحانی لذتوں سے سرفراز ہونے کے ساتھ ساتھ ابدی سعادت سے بھی بہرور ہوتا ہے۔ شراب الست ایک طرف زیست کا مقدر بنتی ہے تو دوسری طرف وحدانیت کے حقیقی اسرار و رموز سے بھی انسان آشنا ہوتا ہے۔ کائنات کے ذرہ ذرہ کی حقیقت سے آشنائی، خلق خدا سے الفت اور محبت، انسانی ہمدردی، خدا ترسی اور بھائی چارہ کے لازوال نعمتوں سے مالا مال ہونا اس پر مستزاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی علماء اور مشائخ دنیا کے جس خطے میں بھی قدم رنجا ہوئے، لوگوں نے نہایت گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ اسی طرح صوفیانہ اقدار سے جس قوم و ملت کو بھی آشنائی ہوئی، وہ تصوف کے واسطے سے اسلام کی سرمدی دولت سے سرفراز ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ بر صغیر سے لے کر افریقہ اور مغربی دنیا تک نہایت ہی سرعت اور تیزی کے ساتھ پھیل جانے والا اسلام اور باطل تہذیبوں کی زبان پر جاری ہونے والا کلمہ طیبہ تصوف کا ہی مرہون منت اور اسلام کے روحانی پہلو کا ہی شاخسانہ ہے۔ دنیا کے دیگر اقوام اور ملکوں کی طرح امریکہ کا بھی خدائے وحدہ لا شریک کی کامل قدرت کا ایک مظہر ہے۔ امریکہ بھی خدائے وحدہ لا شریک کی کامل قدرت کا ایک مظہر ہے۔ اس خطۂ زمین پر بھی روحانیت کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے، مگر جب اسلامی تہذیب نے اپنا روحانی پہلو روشناس کرایا اور صوفی علماء، شعراء، ادباء اور مشائخ کے نغمے اور ان کی جل ترنگ امریکی باشندوں تک پہنچے تو وہ بھی اس کی لطیف اور پراسرار لذتوں سے سرمست ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ امریکہ میں تصوف کے رجحانات سے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے 2 اہم پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ امریکہ میں تصوف کی آمد بحیثیت سلسلہ اور روحانی وسیلہ، امریکی لٹریچرز میں صوفی علماء اور مشائخ کا تذکرہ اور ان کے افکار اور کتابوں سے استفادہ، انہی 2 پہلو اور اس کے کئی ادوار پہ ہمارے اس مقالے میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ میں گفتگو کروں گا امریکہ میں تصوف کی آمد سے متعلق۔ امریکہ میں تصوف کی آمد سے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی شروعات روحانیت سے ہوتی ہے۔ میں نے امریکی تاریخ اور امریکی ہسٹری کو پڑھا ہے، یونیورسٹی میں مطالعہ کیا ہے، جس کی روشنی میں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ روحانیت کا ماحول امریکہ میں ہزاروں سالہ سے، جتنی قوم جتنی پرانی ہے تاریخی اعتبار سے، روحانی اثرات بھی اتنے ہی قدیم ہیں۔ امریکیوں کے ہاں ایک قدیم تصور، ایک قدیم رواج ہوتا تھا جو اب تک، جب امریکہ بننے سے پہلے تک، جب امریکہ میں گورے آئے اور انہوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد امریکہ فتح کیا تو اس وقت ان کے پاس ایک تصور ہوتا تھا جو اوریجنل امریکی باشندے ہیں، جس کو میڈیسن بیگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میڈیسن بیگ کیا ہوتا؟ قبیلے ہوتے، ٹرائبس ہوتے، قبیلوں کے رہنما ہوتے، اور جب قبیلہ دیکھتا کہ کوئی ان پہ حملہ آور ہو رہا ہے اور اب وہ جنگ لڑیں گے اور جنگ لڑنے کے بعد وہ اس دار فانی سے مٹا دیے جائیں گے، تو اپنے ایک جانشین کو اپنا ایک بیگ حوالے کرتا، ایک اثاثہ ہوتا جو ہمارے ہاں خرقہ و خلافت کی نظیر ہو سکتی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کی ایک چیز ہوتی، وہ اپنے جانشین کو منتقل کرتا اور یہ کہتا کہ یہ لو، اسے بڑے حفاظت سے رکھنا اور اس کی روشنی میں جنگ لڑتے جانا، فتح تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی۔ یہ تاریخ ہزاروں سال پہ محیط ہے اور ابھی قریب تک یہ بات چلتی رہی ہے۔ آج بھی جو امریکی باشندے ریزرویشنز میں زندگی گزارتے ہیں، ریزرویشنز امریکہ کا وہ خطہ ہے جہاں ابھی بھی اسی پرانے اعتبار سے اس کو رکھا گیا ہے، پرانے ماحول میں رکھا گیا ہے، وہاں پہ بھی جو امریکی اوریجنل امریکی ہیں، جن کی شکل ہم سے مختلف شکل، جن کا رنگ مختلف رنگ ہے، وہاں پہ بھی
بھی آپ یہ اثر ابھی پائیں گے. اس لیے جو لوگ روحانیت سے متاثر ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں کئی مرتبہ اس ریزرویشنس میں, اس علاقے میں رہتے ہیں اور بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں روزے کے طریقے پر. تو اس لیے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ روحانیت کا ایک تصور تھا. ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہزاروں رسولان اعظام بھیجا ہے, امریکہ کے اس خطے میں بھی کسی رسول اور پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہوگا. ہم نہیں جانتے, ہماری شریعت خاموش ہے, تاریخ میں تذکرہ نہیں ملتا, لیکن تاریخ میں یہ بھی تذکرہ نہیں ملتا کہ کوئی نبی اس خطے سرزمین پہ مبعوث نہیں ہوا. اس لیے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبران دین آئے ہوں گے اور انہوں نے الوہیت کا درس دیا ہوگا, لوگوں نے ایمان قبول کیا ہوگا اور کچھ عرصہ کے بعد اس میں تبدیلی آ گئی ہوگی. بہرحال روحانیت کا پہلو ضرور مستقل رہا, اور اس کے بعد جب امریکہ بنا, نیا امریکہ جہاں لوگ غلام بنا کر لائے گئے, اس میں جو حضرات آئے اس میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی, ان کے اندر روحانیت تھی اور اسلامی روحانیت تھی. پھر معاملہ آگے بڑھتا چلا. جب 20ویں صدی میں ہم آتے ہیں تو 20ویں صدی میں پھر امریکہ میں روحانیت عروج پر جاتا ہے. قوم دنیا کے جس خطے میں بھی ہو, لوگ, انسانیت, ہم کل سے گفتگو سن رہے ہیں انسانیت کے بارے میں, انسانیت ہمیشہ روحانیت کا متلاشی ہوتی ہے. جہاں بھی روحانیت کا پہلو سے نظر آتا ہے وہ دوڑ پڑتی ہے اس کی طرف. تو امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوا. کئی لوگ وقفے سے منصہ شہود پہ آتے رہے, نامور صوفی کہلاتے رہے, روحانیت میں ان کا نام آتا رہا اور روحانی شیخ بن کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے رہے. خواتین اس میں پیش رہیں, شروعات میں خواتین اس میں پیش رہیں, اور ایک سب سے پہلے ہم نے اپنے مقالے میں ایک نام ذکر کیا ہے خاتون کا, جو الجیرین خاتون تھیں, بعد میں الجیریا گئیں, امریکن خاتون تھی, بعد میں الجیریا اور یورپ کے مختلف علاقے کا دورہ کیا انہوں نے, اور مختلف علاقے کا دورہ کرنے کے بعد شیخہ بن گئیں. شیخہ جو ہمارے ہاں تصور تو نہیں ہے, لیکن وہ شیخہ بنی, پیر طریقت بنی, اور بہت سارے امریکیوں کو اپنی طرف انہوں نے متاثر کیا اور اپنی طرف راغب کیا. بعد میں چلتے شروع ان کا طریقہ اسلامی تھا, بعد میں ان کا طریقہ بدل گیا. پھر اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا. یہ دور 20ویں صدی کا ابتدائی مرحلہ ہے, اور یہ مرحلہ 60s اور 70s تک چلتا ہے. اس سے پہلے اور یہ خاتون کے بعد ایک مرحلہ شروع ہوا جس مرحلے میں عنایت خان صاحب بڑے مشہور صوفی ہوئے, اور یہ ہندوستانی تھے. عنایت خان صوفی اور پیر اور بزرگ کے نام سے یورپ اور امریکہ کی وادیوں میں جانے جاتے ہیں. یہ ہالینڈ گئے, ہالینڈ سے امریکہ گئے, ان کے ایک بڑے ماننے والے ہیں. انہوں نے چشتی سلسلہ کو خاص طور پر اپنا موضوع بنایا, اور چشتی سلسلہ کے توسط سے انہوں نے لوگوں میں روحانیت کا پیغام عام کرنا شروع کیا. تو پہلے تو انہوں نے روحانی اثرات دکھائے اور روحانی چیزیں لوگوں میں عام کی, اور لوگ ان کے قریب ہوتے چلے گئے. لیکن ہندوازم سے بھی یہ متاثر تھے, تو ان کی تعلیمات میں ہندوازم اور اسلام دونوں کے اثرات پائے جاتے ہیں. اس لیے نہ تو یہ مکمل, جب ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کی تعلیمات ہندوازم اور مسلمان اسلامی تعلیمات دونوں پہ آپ کی تعلیمات مشتمل ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کبھی جواب دیا یا اپنی کسی تحریر میں ذکر کیا, میں نے حوالے ذکر کیے ہیں, کہ ابھی امریکیوں کا ذہن اس کام کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں فوراً اسے کہوں کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. تو یہ انہوں نے اب ذکر کی حوالے. اسی طرح لیکن ان کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد جو ان سے متاثر ہوئی, اور ان کے طریقے سے لوگ پھر اسلام کی طرف آئے. میں کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں, کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آج یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں, جو امریکی تعلیم ادارے میں پڑھاتے ہیں, استاذ ہیں, پروفیسرز ہیں. یہ سب عنایت خان چشتی کی دعوت سے, ان کی روحانیت سے متاثر ہو کر صحیح اسلام کی طرف آئے. پھر انہوں نے ایک مرحلے پر یہ ریئلائز کیا کہ صحیح اسلام تو یہ نہیں ہے, صحیح اسلام کچھ اور ہے, اس لیے صحیح اسلام کی تلاش ہونی چاہیے. اور پھر انہوں نے کبھی ہندوستان کا, کبھی پاکستان کا, کبھی ساؤتھ ایشیا کے کسی ملک کا سفر کیا. پھر وہاں کبھی رہنمائی ہوئی کسی عالم دین سے, کسی شیخ طریقت سے, اور صحیح مسلمان وہ ہو گئے. اس طرح لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے. تو عنایت خان صاحب کا ایک رول رہا ہے تصوف روحانیت کے پروموشن میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی ترویج و اشاعت میں. اس کے بعد کا جو دور شروع ہوتا ہے 60s اور 70s کے بعد, اب یہاں سے امریکی اکیڈمکس میں, امریکی تعلیمی ادارے میں روحانی اثرات آنے لگے. صوفی مشائخ سے متاثر لوگ اور علماء اور اکیڈمیشین آنے لگے. ان حضرات نے امریکی تعلیمی ادارے میں اور امریکی جامعات اور یونیورسٹیوں میں جب
ریلیجن کا شعبہ قائم ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ تصوف پر بھی روشنی ڈالنا انہوں نے شروع کیا. اس زمانے سے آج تک آج ایک بہت بڑا نام ہے امریکی تعلیمی ادارے میں سید حسین نصر کا. یہ کئی سارے ریلیجن ڈپارٹمنٹس کے یہ بانی ہیں. انہوں نے مذہبی ڈپارٹمنٹ قائم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلامی شعبہ بھی قائم کیا, اور اسلامی شعبہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تصوف اور صوفیانہ روش پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی, کتابیں لکھی, اس پہ گفتگو کی. یہ بنیادی طور پہ ایرانی شیعہ ہیں, اپنے آپ کو فخر سے کہتے ہیں کہ میں عقیدے میں شیعہ ہوں اور عمل میں صوفی ہوں. تو اور صوفی خاص طور پہ وہ اپنے آپ کا کو سلسلے شاذلیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ میں تصوف میں شاذلی ہوں اور عقیدے میں شیعہ ہوں. اس طرح کئی سارے پروفیسرز ہیں جن کا ایک گروپ بنا, جن کا ایک مجموعہ بنا, اور ان سارے پروفیسروں نے روحانیت اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں ایک زبردست رول ادا کیا. اس کے بعد کا پھر دور آتا ہے کہ ہمارے انڈو پاک سے اور اس کے بعد عرب ممالک سے لوگ جانا شروع ہوئے اور صوفی مشائخ جانا شروع ہوئے. اس میں 70s 80s 1980 اور 1990 کی دہائی نہائی ریمارکیبل ہے. اس میں کیا ہوا تھا, خاص طور پہ ایک صوفی بزرگ کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھوں گا, بابا محی الدین قادری. ان کے سلسلے کے لوگ ہمارے اس کانفرنس میں بھی شریک ہیں. بابا محی الدین قادری یہ سری لنکا کے ایک بزرگ ہیں. تامل ان کی زبان تھی, انہیں انگلش میں بالکل ہی مہارت نہیں تھی, انگلش زبان بالکل ہی نہیں آتی تھی, لیکن انہوں نے اتنا زبردست کارنامہ انجام دیا. امریکی کانگریس کی دعوت پہ یہ گئے, اسلامی تبلیغ کے بارے میں بتایا, اسلام کے بارے میں, وحدانیت کے بارے میں, رسالت کے بارے میں بتایا. کئی سارے لٹریچرز ان کی شخصیت پر آئے اور ان کے فرمان پہ آئے, ان کے اسٹیٹمنٹس پہ آئے انگلش زبان میں. لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ ان کی زبان سیکھی, اور زبان سیکھنے کے بعد ان کے افکار کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا لوگوں نے. ان کی دعوت و تبلیغ پر کم از کم 7 سے 8 ہزار یہودی مسلمان ہوئے ہیں. یہود اور عیسائی تو لا تعداد. اور امریکہ میں واحد یہ ایسی بزرگ شخصیت ہیں جن کا مزار پاک ہے. فلاڈلفیا ایک جگہ ہے امریکہ میں, وہاں پہ ان کا مزار ہے, اور ایسے ہی مزار ہے جس طرح سے ہمارے ہاں مزار ہوتا ہے, گنبد نما, آراس, عرس ہوتا ہے, عرس کی محفل ہوتی ہے. پہلے امریکی حضرات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہندوستانی اور پاکستانی حضرات ہیں یہ اپنا عرس 2-4 دن کے بعد اپنا عرس کرتے ہیں. تو ان کا ایک زبردست رول رہا روحانیت اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں امریکہ میں. اس کے بعد حضرت ہشام قبانی, ناظم حقانی, یہ ترکی کے مشائخ ہیں سلسلے نقشبندیہ کے. ان کا بڑا ہی زبردست کارنامہ رہا, ان کا بڑا زبردست زور و شور رہا سلسلے اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں اور روحانیت کی ترویج و اشاعت میں امریکہ میں. اور یہ ایک بڑے پیر, نامور عالم, صوفی عالم کے طور پہ امریکہ میں جانے جاتے ہیں. وہابیت کے خلاف انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس 1998 میں واشنگٹن میں کیا تھا. اس وقت بل کلنٹن کا زمانہ تھا, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش تھی کہ آج جن باتوں پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اصل میں دہشت گرد ہم نہیں, سارے مسلمان نہیں, اصل میں دہشت گرد کوئی اور ہے جو ہمیں الزام دے رہا ہے, جو ہمارے نام پر اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں رچ رہا ہے. تو انہوں نے ہزاروں لوگوں کو واشنگٹن وائٹ ہاؤس کے سامنے جمع کیا تھا اور ایک زبردست کانفرنس آرگنائز کی تھی. تو ان کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں امریکہ میں, ان کے فالوورز ہیں, ان کے خلفاء ہیں جو لوگوں کو سلسلے ارادت میں لیتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مسلمان پوری طرح سے آ گئے, مسجدیں بنی, مدارس بنے, مرکز ہیں, اسلامک سینٹرز کے نام سے. مسجد کے اندر اسلامک سینٹر سے چلتے ہیں. اسلامک سینٹرز میں اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام, روحانیت کی ترویج و اشاعت کا کام. لیکن جس طرح سے المیہ پوری دنیا میں ہے, وہی ایک المیہ وہاں پر بھی ہے کہ اکثر سینٹرز اور اسلامک مراکز پہ سلفی حضرات کا قبضہ ہے, وہابی حضرات کا قبضہ ہے, جو تصوف سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے, تصوف کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود ایک زبردست ادارہ امریکہ میں وجود میں آیا جسے زیتونہ انسٹیٹیوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ تصوف کا آرگن اور تصوف کا نمائندہ ادارہ ہے, اور یہاں کے کنورٹڈ مسلم شیخ ہیں, شیخ حمزہ یوسف, بہت بڑے شیخ ہیں. ہمارے کانفرنس سے بھی انہیں دعوت دی گئی تھی, لیکن اپنی مصروفیت کے باعث وہ تشریف نہیں لا سکے. تصوف کا نمائندہ ادارہ ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس ہندوستان میں سنیت کا ایک معیار ہے, وہ شاید اس معیار پہ ممکن ہے کہ کبھی اترتے کبھی نہیں اترتے, لیکن بنیادی طور پہ صوفی ہیں, علماء
علماء مشائخ صوفی مشائخ سے دلچسپی ہے، عام طور پہ مالکی حضرات ہیں اور شاذلی اور دوسرے سلاسل سے ان کی وابستگی ہے۔ ایک بہت زبردست ادارہ انہوں نے قائم کیا اور یہ ادارہ ان کا برکلی یونیورسٹی جو زبردست یونیورسٹی ہے ان کے قلب میں ہے۔ یہ ایک ادارہ ہے جو تصوف پہ کام کرتا۔ اس کے بعد عام مسلمان آیا اور اب عام طور پہ الحمدللہ وہاں پہ تصوف ہے اور ایک طرف غیر تصوف کے لوگ ہیں جو تصوف کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک دوسرا دور نہایت ہی اختصار کے ساتھ یہ ہے جس میں صوفی لٹریچرز امریکہ میں متعارف ہوئے، اور اس کا بھی تسلسل 20ویں صدی عیسوی میں جاتا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی 18ویں اور 19ویں صدی میں جب آپ تاریخ میں جائیں گے ہم نے اپنے مقالے میں تفصیل کے ساتھ اس کا بیان کیا ہے۔ اس دور میں امریکی شعراء، امریکی ادباء جو ہمارے فارسی شعراء اور اردو شعراء سے، فارسی شعراء سے خاص طور پہ متاثر ہوئے، سعدی ہیں، شیرازی ہیں، حافظ ہیں، اور پھر بعض لوگ بہت ہی اخیر میں چل کر غالب اور اس کے بعد حضرت علامہ اقبال، ان حضرات سے متاثر ہوئے۔ ان کے اثرات، ان سعدی، شیرازی اور حافظ، ان کے کلام کے اثرات ان امریکی اکیڈمکس کے آپ شاعری میں اور شاعرانہ تخیل میں آپ پائیں گے، جنہوں نے تذکرہ کیا ان کی شاعری کا اور اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا۔ تو یہ بھی ایک مینز، یہ بھی ایک وسیلہ، یہ بھی ایک ذریعہ بنا لوگوں کو تصوف اور اسلام کی طرف آنے کا۔ تو ان شعراء کے حضرات سے تصوف کا پیغام لوگوں میں پہنچا، سمجھ رکھنے والے لوگوں میں پہنچا، عقل رکھنے والے لوگوں میں پہنچا، پڑھے لکھے لوگوں میں پہنچا، اور جس کی وجہ سے لوگ پھر تصوف سے متاثر ہوئے اور پھر اس کے بعد اسلام سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ غرض کہ جس طرح دنیا کے خطے میں روحانیت نے اپنا کام کیا ہے، اسی طرح سے تصوف اور روحانیت نے اسلام میں بھی ایک زبردست، امریکہ میں بھی زبردست کارنامہ انجام دیا ہے، اور تصوف کے ہی اثرات سے آج ہزاروں لاکھوں لوگ امریکہ میں مسلمان ہوئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حضرت مولانا منظر الاسلام اظہری صاحب۔